اب وہ لوگ جو رسماً روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ جو ہے وہ سحری اور افطاری تک محدود ہوتا ہے، بڑا اہتمام کریں گے سحری پہ بھی افطاری پہ بھی، لیکن وہ روزے کے آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے، سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے نقل کیا ہے، اور ابن مبارک نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ روزہ تو رکھتے ہیں، وہ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، اور درمیان میں جو وہ کھانا پینا ترک کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف بھوکے رہتے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو رات بھر قیام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ان کے قیام کو بھی قبول نہیں فرماتا، بلکہ ان کا قیام بھی رات کو صرف جاگنا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نہ وہ قیام سے اس مقصد قیام کو حاصل کر سکے اور نہ ہی روزے سے اس مقصد کو حاصل کر سکے جس کی طرف رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل تھے اور سلسلہ سہروردی کے شیخ المشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جو تصوف کی کتاب لکھی ہے عوارف المعارف، اس میں جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں، اسی حدیث کی شرح پہ میں بیان کر رہا ہوں، اور دیکھیں کہ اس وقت کے جو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ہوا کرتے تھے وہ علم میں کتنا درک رکھا کرتے تھے، قرآن و سنت جو ہے ان کی نظر میں اور نگاہ میں کیسے ہوا کرتا تھا، وہ مسلک پر بیٹھ کر کیسے مخلوق کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حرام چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اگر ذریعہ معاش حرام ہے، اگر اس شخص کا لقمہ حرام ہے اور کہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کو سوائے بھوک کے کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور اولیاء کرام اس پہ فرماتے ہیں کہ حلال لقمہ جو ہے یہ انسان کامل کے لیے لازم ہے۔ تو ذریعہ معاش کو دیکھنا ہوگا اس شخص کو، اگر وہ روزہ دار ہے، اگر وہ صاحب تقویٰ بنتا ہے تو حرام کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا، اور جب اس نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا تو وہ سارا مہینہ روزے تو رکھتا رہا لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے اس نے کچھ نہیں کاٹا۔ اور آگے جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو حلال غذا سے روزہ تو رکھتے ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے، جو حلال غذا سے روزہ تو رکھتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش حلال ہے، محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، حلال ذریعے سے رزق کماتے ہیں اور اس سے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ روزے تو رکھتے ہیں لیکن بھوکے رہتے ہیں، اور روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور غیبت ایسی
بیماری ہے جو آج ہمارے کلچر اور ہماری سوسائٹی میں سرایت کر چکی ہے، خواہ وہ مردوں کی مجلس ہو یا خواہ عورتوں کی مجلس ہو. اور اس میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی برائی ہے کہ جو اس غیبت میں پڑتا ہے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ جب تک کسی کی غیبت نہ کر لے اس کو جو ہے وہ سکون میسر نہیں آتا، کیونکہ اس کی لذت جو ہے وہ اسی میں ہوتی ہے. وہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، وہ جب تک کسی کی برائی بیان نہ کرے اس کو سکون میسر نہیں آتا. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جو برائیاں بیان کرتا ہے لوگوں کی، برائی کیا ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آ کے آپ بات نہ کر سکیں، اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے آپ اس کی برائی بیان کریں، آپ کو جرأت نہ ہو تو اس کے سامنے اس کے منہ پہ بات کر سکیں آپ، لیکن آپ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اس کی برائیاں بیان کرتے رہیں. جب یہ عمل ہوگا تو یہ غیبت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پھر ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اس میں عذاب قبر بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے اس غیبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آخرت میں شدید عذاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت غیبت کرنے والوں کو بڑے بڑے چاندی کے جو ہے وہ لوہے کے جو ہے وہ ناخن دیے جائیں گے، وہ اپنے جسموں کو نوچیں گے. یہ ایک عذاب ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے روزے تو رکھ لیے، لیکن قرآن مجید میں لعلکم تتقون جو مقصد روزہ بیان کیا تھا کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، وہ مقصد حاصل نہ کر سکے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو وہ تو بھوکے اور پیاسے ہی رہتے ہیں، انہوں نے تو بھوک کاٹی ہے. حضرت عبید روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ رمضان مبارک کا ماہ مقدس تھا، روزہ رکھا ہوا تھا مسلمانوں نے، حضور کا دور ہے. دو عورتوں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا، شدت پیاس کی وجہ سے وہ قریب المرگ ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی. لوگ دوڑے دوڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آپ کیا یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں ان کی حالت بڑی غیر ہو چکی ہے، روزے دار ہیں، وہ تو مرنے کے قریب ہو. حضور نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اللہ اکبر، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، بات نہیں سنی. آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا. لوگوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مرنے کے قریب ہو گئے. فرمایا ان کے متعلق میرے سامنے بات نہ کرو، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. وہ عورتیں خود بارگاہ مصطفیٰ میں، صحابہ کی مجلس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک بڑا برتن لے کے آؤ. برتن لایا گیا. حضور نے ایک عورت کو کہا اس میں کیا کر، الٹی کر، اس میں وامٹنگ. جب اس عورت نے قید کی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس سے کیا نکلا، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، اس کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا تھا. بڑا برتن حضور نے منگوایا، وہ آدھا بھر گیا، اتنی بڑی قید تھی اس عورت. پھر دوسری عورت کو کہا، حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے بھی قید کی، اس سے خون نکل رہا تھا، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، پیپ نکل رہی تھی، برتن بھر گیا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو عورتیں ہیں جو آپس میں بیٹھ کر غیبت کرتی ہیں، جو لوگوں کا گوشت کھاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھ بھی لیا تھا، اور وہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے حال کو آپ نے ظاہر بیان بھی کر دیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں حقیقتاً ان کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کی روح کہاں جو ہے وہ جلا بخشے، وہ کہاں متقی اور پرہیزگار بن سکے جب وہ بیک بائٹنگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ تو پھر رسم بن گیا پھر ہمارا دین اور اسلام، اور ہم رسم میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ہم اسی رسم سے کہتے ہیں کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، ہمارے لیے جنت کے باغات ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت آج بھی ہر امتی پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، آپ کی نگاہ میں ہے. اور اگر آج ہمارا حال پھر وہی رہے جو چلا آ رہا ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن اپنے حال کو نہ بدلیں، رمضان المبارک آ رہا ہے ہم مقصد روزہ کو حاصل نہ کر سکیں، تو کہیں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہ پھیر دیں. روزے قیامت کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ اور اگر روزے قیامت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ پھیر لیا تو پھر تو تباہی و بربادی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں روزہ ہے رکنے کا نام. کس کا نام ہے؟ رکنے کا نام. فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری شرائط ہیں، جیسے کہ معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کو غیبت سننے سے روکنا، زبان کو فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکنا، زبان کو بیہودہ گفتگو سے روکنا، اور جسم کو دنیاوی اور مخالفت حکم الہی سے روکنا. یہ روزہ ہے. یہ کیا ہے؟ روزہ ہے. اور عوارف المعارف میں شیخ شہاب السروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری اور جتنے شیوخ ہیں ان کے شیخ الاستاذ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ فاسد ہو گیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غیبت اور جھوٹ روزے کو فاسد کر دیتا ہے. اور حضرت ابو طالب مکی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بات سننے اور بری بات کہنے کو حرام کھانے کے مترادف قرار دیتا ہے. یعنی یہ دونوں برابر ہیں. حرام کھانا ایک طرف حرام پڑا ہوا ہو، ایک طرف حرام پڑا ہوا ہو، اور ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ غیبت کرنا ہو. یہ دونوں درجے میں برابر ہیں. بری بات کو سننا یہ بھی دونوں ایک ہی درجے پہ جو فائز ہے. یہ حرام ہے، جیسے وہ حرام گوشت ہے، یہ ایسے ہی جو ہے یہ بھی حرام ہے. اور آگے جو ہے وہ آپ آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سماعون للکاذب اکالون للسحت، کہ وہ جو جھوٹی بات کو خوب سننے والے اور حرام مال کو خوب کھانے والے. اللہ اکبر. ٹائم ہو چکا ہے. میں مقصد روزہ پر بھی بول رہا تھا.